السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو اوور چینل۔ ناظرین، آج کی اس دلچسپ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے 3 ٹن وزنی برف کو اے سی کی سہولت کے بغیر ایک ٹرک کے ذریعے انٹارکٹیکا سے افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں بنا پگھلے ہوئے منتقل کیا گیا۔ جی ہاں ناظرین، یہ اپنی نوعیت کا ایک انتہائی دلچسپ واقعہ ہے جس میں 8500 کلومیٹر کا فاصلہ برف کو ٹرک کے اندر رکھ کر اور وداؤٹ اے سی کے پار کروایا گیا، اور حیرت انگیز طور پر یہ برف تپتے ہوئے افریقہ کے صحراؤں میں پہنچ گئی۔ ناظرین، یہ واقعہ ہے 1958 کا، جس میں لکسمبرگ کے ایک ریڈیو اسٹیشن نے عام لوگوں کے لیے ایک چیلنج کا اعلان کیا کہ جو بندہ یا کوئی کمپنی اگر اپنے ٹرک کے ذریعے 3 ٹن وزنی برف کو انٹارکٹیکا سے لے کر ساؤتھ افریقہ کے صحراؤں تک اگر منتقل کر دے تو کمپنی اسے $16,000 کے حساب سے پیسے پے کرے گی۔ ناظرین، ریڈیو ایڈمنسٹریشن کو اس بات کا مکمل یقین تھا کہ ان کے چینل کو کوئی بھی پورا نہیں کر سکتا، اور وہ یہ چیلنج اپنی ریڈیو اسٹیشن کی پبلسٹی کے طور پر بار بار دیتے رہے۔ اسی اثناء میں 1958 میں ایک انسولیشن کمپنی کے مالک نے ریڈیو اسٹیشن کی ایڈمنسٹریشن سے رابطہ کیا اور ان کے چیلنج کو قبول کرنے کا اعلان کیا، اور یہ واضح طور پر کہہ دیا کہ یہ تمام برف کا ٹکڑا ایک ٹرک کے ذریعے انٹارکٹیکا سے لے کر ساؤتھ افریقہ کے صحراؤں تک مکمل کیا جائے گا، اور کمپنی کی شرائط کے مطابق وداؤٹ اے سی کے یہ کام سر انجام دیا جائے گا۔ جیسے ہی کمپنی کو اس اعلان کے بارے میں پتہ لگا تو کمپنی نے اپنی یہ آفر واپس لے لی اور اس آفر کو مکمل کرنے سے انکار کر دیا۔ لیکن اسی اثناء میں انسولیشن کمپنی کے مالک نے یہ تہیہ کیا کہ وہ ریڈیو اسٹیشن کی آفر کے واپس ہونے کے باوجود بھی اس کام کو سر انجام دے گا، کیونکہ اس کام کو سر انجام دینے سے اس کمپنی کی سیل میں خاطر خواہ اضافہ ہو جائے گا۔ ناظرین، تو انہوں نے اپنے اس کام کو تکمیل دینے کے لیے اپنا ہوم ورک مکمل کرنا شروع کر دیا، اور یہ بات مشاہدہ میں آئی کہ صحرا کے اندر سینٹی گریڈ 50 تک درجہ حرارت ہو سکتا ہے، اور برف کو صحیح سلامت وہاں پر پہنچانے کے لیے انہیں کوئی ایسا طریقہ کار اپنانا پڑے گا جس کی وجہ سے برف گرمی کے راستوں پر کم سے کم میلٹ ہو اور اپنے مقررہ فاصلے پر طے کرنے کے بعد اصلی حالت میں وہاں پر پہنچ جائے۔ ناظرین، اس چیلنج کو قبول کرنے کی خبر جو ہے پوری دنیا کے اخباروں میں شائع ہونا شروع ہو گئی، اور کمپنی کے مینیجرز اور تکنیک کاروں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ اس ٹرک میں 3 ٹن کی برف کو اس طرح سے رکھا جائے کہ اس کے اوپر سورج کی گرمی، ہوا، پانی اور دیگر عوامل کا اثر نہ ہو سکے۔ انسولیشن کمپنی نے ماہرین کی مدد سے اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے اس پر مکمل طور پر کام کرنا شروع کر دیا، اور تمام روٹس، راستے اور دیگر سامان کی تیاری کرنا شروع کر دی۔ 8500 کلومیٹر کا یہ فاصلہ کمپنی نے ایک ٹرک کے ذریعے طے کرنا تھا، جس میں 2 کیمرہ مین، 1 ڈرائیور اور 4 ممبرز پر مبنی ایک کرو شامل تھا۔ اس کی پبلسٹی کے بعد دنیا کی مختلف کمپنیوں نے ان کے ساتھ رابطہ کرنا شروع کر دیا اور اپنی آفرز دینی شروع کر دی۔ شیل کمپنی نے تمام راستے کا ڈیزل کا خرچہ اٹھا لیا، اور سکینیا نے انہیں ایک ٹرک فراہم کر دیا جس کے پیچھے برف کو لوڈ کر کر وہ اس صحرا والے علاقے کو طے کریں گے۔ کمپنی کے ماہرین نے برف کو اسپیشل انسولیشن مٹیریل کے ساتھ پیک کرنا شروع کر دیا اور 1959 میں اپنے سفر کا آغاز کر دیا۔ ٹرک جب برف کے علاقوں میں سے گزرتا رہا تو ٹھنڈا موسم ہونے کی وجہ سے برف پر کوئی خاطر خواہ اثر ثابت نہ ہو سکا، لیکن جوں سرد علاقوں سے گرم علاقوں کی طرف رخ ہوتا جا رہا تھا تو گرمی کی شدت میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ فرانس پہنچنے کے بعد بذریعہ
بحری جہاز ٹرک کو سمندر سے گزار کر دوسری سائڈ پر منتقل کیا گیا، لیکن جیسے ہی اس علاقے میں ٹرک کو اتارا گیا تو صحرا اور شدید گرمی کی وجہ سے برف کا پگھلنے میں تیزی آ گئی، اور ماہرین اس پر پریشان ہو گئے کہ کیا ہم اس مشن کو تکمیل تک پہنچا پائیں گے یا نہیں۔ ماہرین نے مکمل کوشش کے ساتھ اور اپنی سپیڈ کو زیادہ سے زیادہ کرتے ہوئے ان علاقوں کو پار کرنا شروع کر دیا، لیکن اس وقت یہ علاقے جنگجوؤں اور باغیوں کے قبضے میں تھے، جہاں پر ان علاقوں میں ان کو اپنی جان اور راستے نہ ہونے کی وجہ سے مختلف خطرات کا سامنا کرنا پڑتا رہا۔ یہ ماہرین اپنی سپیڈ کو تیز کرنے کے لیے لگاتار سفر کرتے رہے اور سڑک جہاں پر خراب ہوتی وہاں پر اتر کر خود ٹرک کو مختلف طریقوں سے ان پریشانیوں سے بچاتے اور اپنے سفر کا آغاز کیے رکھتے۔ ناظرین، جوں ٹائم گزرتا جا رہا تھا تو میڈیا میں پوری دنیا میں اس کا ذکر ہوتا جا رہا تھا اور لوگوں میں اس کے بارے میں تجسس بڑھتا جا رہا تھا۔ ٹرک نے اپنا سفر جاری رکھا اور آخر 28 ڈیز کے سفر کے بعد ٹرک اپنی منزل مقصود پر پہنچ گیا، اور وہاں پر پہنچنے کے بعد آپ کو یہ دیکھ کر حیرانگی ہوگی کہ جب اس کو کھولا گیا تو ٹرک کی جو برف تھی وہ 87% تک ٹھیک موجود تھی، اور صرف اس میں سے 350 کلو کی برف وہ پگھی تھی، یعنی کہ ٹوٹل برف کا صرف 11% جو تھا وہ پگھل پایا۔ تو ناظرین، یہ برف چونکہ افریقہ کو لوگوں نے اس وقت پہلی دفعہ دیکھی تھی، تو یہ برف بعد میں کاٹ کر ان لوگوں میں تقسیم کی گئی اور پوری دنیا میں اس کا تہلکہ مچ گیا۔ اس کام کی وجہ سے اس کمپنی کو اتنا فائدہ ہوا کہ آج بھی اس کمپنی کی سیل میں بہت زیادہ اضافہ ہے اور دی بیسٹ کمپنیوں میں اس کا نام لیا جاتا ہے۔ تو کیسے لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو؟ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔